بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تصریفات لفظی کا بیان۔ حمزہ حرف علت اور ایک جنس کے دو حروف کے آنے سے کلمات میں جو ثقل پیدا ہوتا ہے اسے دور کرنے کے لیے کلمہ میں جو تغیر و تبدل کیا جاتا ہے اسے تصریف لفظی کہتے ہیں۔ یعنی اگر حمزہ میں ثقل حمزہ کلمات میں آ رہا ہے یا حرف علت کلمات میں کوئی حروف علت میں سے واو یا الف میں سے کوئی حرف علت آیا یا ایک جنس کے دو حروف آئیں، ان کی وجہ سے اگر کلمہ میں جو ہے ثقل پیدا ہو رہا ہے، ادا کرنے میں دشواری ہو رہی ہے، تو جو ثقل پیدا ہو رہا ہے اس کو دور کرنے کے لیے یا تغیر و تبدل کرنے کے لیے جو بھی کچھ کیا جاتا ہے تو اس کو بولتے ہیں تصریف لفظی۔ یعنی اگر اس کو ثقل پیدا ہو رہی ہے، ان کلمات کو ادا کرنے میں دشواری ہو رہی ہے ان کی وجہ سے، تو ان میں جو بھی تغیر و تبدل کیا جاتا ہے اسے تصریف لفظی کہتے ہیں۔ تو اب بتا رہے ہیں تصریفات لفظی کے طریقے۔ تصریفات لفظی کے طریقے 5 ہیں۔ نمبر 1 تخفیف، نمبر 2 ادغام، نمبر 3 اعلال، نمبر 4 قلب مکانی، نمبر 5 زیادت۔ یہ جو 5 طریقے بیان ہوئے ہیں یہ ہیں تصریفات لفظی کے۔ تخفیف کلمہ سے حمزہ کے ثقل کو دور کرنے کو کہتے ہیں۔ یعنی کلمہ میں اگر حمزہ آ جائے تو اس کو ثقل کو دور کرنے کے لیے جو ثقل دور کیا جاتا ہے، اس دشواری کو دور کیا جاتا ہے، اس کا نام تخفیف رکھا جاتا ہے۔ اگر حمزہ میں ثقل پیدا ہو رہا ہے تو اس کو جو دور کریں گے اسے کیا بولیں گے؟ تخفیف بولیں گے۔ اب فرماتے ہیں کہ تخفیف کی کتنی صورتیں ہیں، یعنی حمزہ کے جو ثقل کو دور کرتے ہیں اس کی کتنی صورتیں ہیں، تو فرماتے ہیں تخفیف کی 3 صورتیں ہیں۔ نمبر 1 ابدال ہے، یعنی کبھی جو ہے حمزہ کو کسی اور حرف سے بدل دیں گے، کبھی حذف کر دیں گے یعنی حذف گرا دیں گے اس حمزہ کو، اور کبھی بین پڑھیں گے یعنی آدھا حمزہ اور آدھا کوئی حرف علت کے مخرج سے پڑھیں گے۔ ابدال، حمزہ کو حرف علت سے بدل دینا ابدال کہلاتا ہے۔ حمزہ کو حرف علت سے بدل دیں تو یہ ابدال ہے۔ جیسے آمنا سے آمنا، اگر حمزہ آ رہا ہے اور اس کو حرف علت سے بدل دیا تو اس بدلنے کو ابدال بولتے ہیں۔ جیسے آمنا سے آمنا، تو یہاں پر جو دوسرا حمزہ ہے اسے ہم نے کس سے بدل دیا؟ الف سے بدل دیا، پڑھیں گے آمنا۔ حذف، کلمہ سے حمزہ کو حذف کر دینا، جیسے یسألو سے یسألو، تو یہاں پر حمزہ کو جو گرا دیا ہے اس گرانے کو حذف بولتے ہیں۔ تو 2 طریقے ہو گئے حمزہ میں تخفیف کرنے کے۔ تیسرا طریقہ حمزہ میں تخفیف کرنے کا کیا ہے؟ فرماتے ہیں تسہیل بین۔ اگر متحرک حرف کے بعد حمزہ متحرکہ ہو تو اس کو بین پڑھنا جائز ہے، اس کو تسہیل بھی کہتے ہیں۔ یعنی اگر متحرک حرف ہے اس کے بعد حمزہ متحرکہ ہے تو اس کو اب بین پڑھنا جائز ہے، یعنی آدھا حمزہ اور آدھا حمزہ کے مخرج سے اور آدھا جو اس کے پہلے حرف ہوگا اس کی حرکت کے مطابق پڑھنا جائز ہے۔ اب اس کو تسہیل بھی کہتے ہیں۔ اب اس تسہیل کی کتنی صورتیں ہیں؟ تو فرماتے ہیں تسہیل کی صورتیں جو ہیں 2 ہیں، یا تو بین قریب پڑھیں گے یا بین بعید پڑھیں گے۔ اس کی دونوں کی تعریف کرتے ہیں۔ بین قریب، حمزہ کو اس کے اپنے مخرج اور اس کی حرکت کے موافق حرف علت کے مخرج کے درمیان سے پڑھنا بین قریب کہلاتا ہے۔ یعنی حمزہ کو اگر اس کے اپنے مخرج سے پڑھا جائے اور اس کی حرکت کے موافق جو حرف علت ہے، جیسے کہ حمزہ پر زبر ہے تو حمزہ کو اس کے خود کے مخرج سے ہی پڑھیں گے، اور جو اس پر حرکت ہے یعنی زبر، اس کے مطابق جو حرف علت ہے، اب اس کے مطابق جو حرف علت وہ کیا ہے؟ الف ہے، تو الف اور اس حمزہ کے مخرج کے درمیان سے پڑھنے کو بین قریب کہتے ہیں۔ جیسے اس کی مثالیں بھی آگے آئیں گی، آپ دیکھیں گے انشاءاللہ۔ آگے فرما رہے بین بعید کسے کہتے ہیں؟ حمزہ کو اس کے اپنے مخرج اور ماقبل حرف کی حرکت کے موافق حرف علت کے مخرج کے درمیان سے پڑھنا بین بعید کہلاتا ہے۔ یعنی حمزہ کو اس کے اپنے مخرج سے پڑھیں گے اور ماقبل جو حرف کی حرکت ہے اس کے مطابق جو حرف علت ہوگا اس کے مطابق اس کے مخرج کے درمیان سے پڑھنا بین بعید کہلاتا ہے۔ جیسے آپ
فرض کریں حمزہ پر زبر ہے، ٹھیک ہے، تو حمزہ ہے اور اس سے پہلے ایک حرف آیا، جیسے لام آیا، با آیا، کوئی بھی حرف آ گیا اور اس پر زبر ہے یا پیش ہے، تو اب جو حمزہ کو تو اپنے مخرج سے پڑھ ہی سکتے ہیں، لیکن اس کے ماقبل میں جو حرف ہے، جیسے با وغیرہ ہے، تو اس پر جو پیش ہے اس کی حرکت کے مطابق حرف علت سے بدل کر پڑھنا بھی جائز ہے۔ یعنی اب وہاں پر جو با پہ پیش تھا اس پیش کے مطابق واو آتا ہے، تو واو کے مخرج اور اس کے مطابق یعنی حمزہ کو خود اپنے مخرج، ان دونوں کے درمیان سے پڑھنے کو بین بین بعید کہلاتے ہیں۔ قریب اس لیے کہہ رہے ہیں کیونکہ اس حمزہ کی ہی حرکت سے اور حمزہ کے ہی مخرج سے پڑھا جا رہا ہے، اور بین بین بعید اس لیے کہہ رہے ہیں کہ حمزہ کے مخرج سے اور اس کے ماقبل جو حرف ہے اس کے مطابق حرف علت سے پڑھنے کو، یا حرف علت کے مخرج کے درمیان سے پڑھنے کو کیوں دور ہو گیا، تو اس لیے بعید کہہ رہے ہیں۔ اب بین بین قریب اور بین بین بعید کی مثالیں جو اوپر تعریفات کی گئی ہیں دونوں کی، بین بین قریب اور بین بین بعید کی، ان دونوں کی اب مثالیں دے رہے ہیں۔ جیسے سئیمہ میں حمزہ کو اس کے اپنے مخرج اور اس کی حرکت کے مطابق حرف علت یا کے مخرج کے درمیان سے پڑھنا بین بین قریب ہے۔ جیسے کہ اب سئیمہ میں دیکھیں، سئیمہ میں حمزہ کو اس کے اپنے مخرج اور اس کے نیچے جو حرکت ہے وہ ہے زیر، تو زیر کیا چاہتا ہے؟ زیر کے موافق جو حرکت ہوتی ہے، حرف علت ہوتا ہے، وہ یا ہے، تو یا کے مخرج اور حمزہ کے خود اس کے مخرج سے پڑھنے کو بین بین قریب کہیں گے۔ لیکن حمزہ کو اس کے مخرج اور اس کے ماقبل جو حرف ہے اس کی حرکت کے مطابق جو حرف علت ہے، جیسے کہ حمزہ کے ماقبل سین ہے اور سین پر جو حرکت ہے وہ ہے فتح، تو فتح کیا چاہتا ہے؟ الف، الف کے مخرج اور حمزہ کے مخرج کے درمیان سے پڑھنے کو بین بین بعید کہیں گے۔ خود بتا رہے ہیں، جبکہ حمزہ کو اس کے اپنے مخرج اور ماقبل حرف سین کی حرکت کے موافق حرف علت الف کے مخرج کے درمیان پڑھنا بین بین بعید ہے۔ تو اس کو ہم اگر بین بین قریب پڑھیں گے تو کیا پڑھیں گے؟ اس کو اپنے پڑھیں گے سائمہ، یعنی زیادہ نہ حمزہ پڑھیں گے اور نہ زیادہ یا پڑھیں گے، سائمہ سائمہ اس طریقے سے۔ اور اگر اس کو وہ پڑھیں، یعنی حمزہ کو خود اپنے مخرج اور اس کے ماقبل جو حرکت ہے اس کے مطابق حرف علت کے مخرج کے درمیان سے پڑھیں تو پڑھیں گے سائمہ سائمہ سائمہ، ایسے سائمہ سائمہ، زیادہ جو ہے حمزہ کو بھی ظاہر نہیں کریں گے اور زیادہ حرکت کو بھی ظاہر نہیں کریں گے، درمیان سے پڑھیں گے۔ نمبر 2، لؤما میں حمزہ کو اس کے اپنے مخرج اور اس کی حرکت کے موافق حرف علت واو کے مخرج کے درمیان سے پڑھنا بین بین قریب ہے، جبکہ حمزہ کو اس کے اپنے مخرج اور ماقبل حرف لام کی حرکت کے موافق حرف علت الف کے مخرج کے درمیان سے پڑھنا بین بین بعید ہے۔ تو یہاں پر آپ نے دیکھا لؤما میں حمزہ کو اس کے خود کے مخرج اور اس پہ جو حرکت ہے اس کے مطابق حرف علت کے مخرج کے درمیان سے پڑھنا یہ بین بین قریب ہے، اور حمزہ پہ خود اس کے مخرج اور جو اس کے ماقبل حرف آ رہا ہے، جیسے لام آ رہا ہے تو لام پہ جو حرکت ہے اس حرکت کے مطابق حرف علت کے مخرج سے پڑھنا بین بین بعید ہے۔ تو ماقبل میں جو حمزہ کے حرف ہے اس حرف پر جو حرکت ہے وہ ہے فتح، تو فتح کے مطابق جو حرف علت ہوگا وہ ہے الف، یعنی الف کے مخرج اور حمزہ کے مخرج سے پڑھنا بین بین بعید کہلائے گا۔ آگے ہے مستہزئون میں حمزہ کو اس کے اپنے مخرج اور اس کی حرکت کے موافق حرف علت واو کے مخرج کے درمیان پڑھنا بین بین قریب ہے، جبکہ حمزہ کو اپنے مخرج اور ما قبل حرف زا کی حرکت کے موافق حرف علت یا کے مخرج سے پڑھنا بین بین بعید ہے۔ جیسے مستہزئون میں کیا ہے؟ حمزہ کے خود کے مخرج اور اس پر جو حرکت ہے یعنی پیش، اس پیش کے مطابق جو حرف علت ہوتا ہے واو، اس کے مطابق پڑھنا یعنی اس کے مخرج سے پڑھنا یہ بین بین قریب ہے، لیکن حمزہ کو اس کے خود کے مخرج اور ما قبل میں جو حرف ہے اس حرف پہ جو حرکت یعنی زا ہے، زا پر جو حرکت ہے زیر کے مطابق جو حرف علت ہوتا ہے یا اس کے مخرج اور حمزہ کے مخرج سے پڑھنا یہ ہے بین بین بعید ہے۔ فرماتے ہیں نوٹ، اگر حمزہ کی حرکت اور ما قبل کی حرکت دونوں یکساں ہوں تو بین بین قریب اور بین بین بعید ایک ہی ہوگا۔
کیونکہ ظاہر سی بات ہے ما قبل میں بھی زبر ہے اور خود حمزہ پر بھی زبر ہے، تو دونوں کا ایک ہی ہوگا، یعنی وہ وہاں پر بھی حرکت حرف علت الف کو چاہ رہی ہے، اور ما قبل جو حرف ہے اس میں بھی حرکت حرف علت الف چاہ رہی ہے، تو دونوں میں حرف علت الف کے مخرج سے پڑھا جائے گا، ما قبل میں بھی اور اس کے اوپر جو حرکت ہے اس کے مطابق بھی دونوں میں الف ہی آئے گا۔ حمزہ کو اس کے اپنے مخرج اور الف کے مخرج کے درمیان پڑھنا، جیسے سآلہ ہے، کیونکہ حمزہ بھی مفتوح ہے اور اس کا ما قبل بھی مفتوح ہے، تو دونوں میں یعنی حمزہ پہ جو حرکت ہے اس کے مطابق بھی حرف علت الف آئے گا، اور اس کے ما قبل جو حرف ہے جو یعنی سین، اس کے مطابق بھی حرف علت الف آئے گا، تو دونوں میں الف کے مخرج سے پڑھیں گے اور حمزہ کو خود اس کے مخرج سے پڑھیں گے، تو دونوں یکساں ہو گئے۔ یہ نوٹ یہ بتانا چاہ رہے ہیں۔ آگے فرمایا ادغام، دو ہم جنس ہم مخرج، یعنی دوسری جو تصریفات لفظی میں سے دوسری قسم تھی وہ تصریف لفظی ادغام تھی، یعنی اگر دشواری ہو رہی ہے تو اس دشواری کو دور کرنے کے 5 طریقے بتائے تھے، ان میں سے دوسرا کیا ہے؟ ادغام ہے۔ تو ادغام میں ہم دشواری کو کیسے دور کریں گے؟ تو بتا رہے ہیں دو ہم جنس ہم مخرج یا قریب المخرج حروف کو ایک حرف مشدد بنا دینا، یعنی ایک کو دوسرے کے ساتھ ملا دینا، یہ کیا ہے؟ یہ ہے دو ہم جنس میں یا ہم مخرج یا قریب المخرج میں تخفیف کرنا، یا قریب المخرج میں جو ہے ثقل کو دور کرنا، دشواری کو دور کرنا۔ جیسے مددہ ہے، یہ دو ہم جنس ہیں کیونکہ دال اور دال دونوں ایک ہی جنس کے ہیں، تو اس کو کر دیا مدہ۔ علم نخلقکم، علم نخلقکم میں پہلا قاف اور دوسرا قاف، یہ ہم مخرج تو نہیں ہے کیونکہ وہ بڑا قاف ہے اور جو دوسرا قاف ہے یہ چھوٹا قاف ہے، تو لیکن یہ دونوں نا ہم مخرج نہیں ہے لیکن قریب المخرج ہیں، یعنی قاف اور کاف کا مخرج قریب قریب ہے، تو اب ان میں بھی کیا کر دیں گے؟ ایک کا دوسرے میں ادغام کر دیں گے، ایک کو دوسرے میں ملا دیں گے، تو پڑھیں گے علم نخلقکم، علم نخلقکم، جیسے آگے اس کو بتایا ہے بنا کے۔ آگے ہے وعدتو، وعدتو کا مخرج جو ہے ایک نہیں ہے اور نہ ہی دونوں حرف ایک جنس کے ہیں، لیکن کیا ہے؟ قریب المخرج ہیں، ہم مخرج ہیں، کیا ہیں؟ ہم مخرج ہیں، یعنی دال اور تا کا مخرج ایک ہی ہوتا ہے، تو دال اور تا کا مخرج ایک ہی ہے، اس وجہ سے یہاں پر بھی ادغام کریں گے، یعنی دال کا تا میں ادغام کر دیں گے، دال کو تا سے ملا دیں گے، تو پڑھیں گے وعدتو۔ تو یہاں پر یہ جو مثال تھی مددہ سے مدہ، یہ دو ہم جنس کی مثال ہے، علم نخلقکم سے علم نخلقکم یہ قریب المخرج کی مثال ہے، اور وعدتو سے وعدتو یہ ہم مخرج کی مثال ہے۔ آگے فرما رہے ہیں جو نمبر 3 تھا تصریفات لفظی میں سے، وہ ہے اعلال تعلیل۔ اعلال تعلیل کسے کہتے ہیں؟ یعنی حروف علت جو آتے ہیں، ان حروف علت میں جو تغیر و تبدل ہوتا ہے، اس تغیر و تبدل کو اعلال اور تعلیل کہتے ہیں۔ یہ ہے تصریف لفظی میں سے جو ہے 5واں طریقہ ہے، وہ تیسرا طریقہ ہے، تصریف لفظی کا تیسرا طریقہ ہے، یعنی اگر ہمیں ثقل کو دور کرنا ہے تو جو حروف علت ہیں ان میں تغیر و تبدل کرنا پڑے گا۔ فرما رہے حروف علت میں تغیر و تبدل کر کے کلمات سے ثقل دور کرنا، یہ اعلال و تعلیل کہلاتا ہے۔ اعلال کی صورتیں، اعلال کی 3 صورتیں ہیں، اعلال کی 3 صورتیں ہیں، ایسے پیچھے ہم پڑھے تھے، تخفیف کی بھی 3 صورتیں تھیں اور اعلال کی بھی 3 صورتیں ہیں۔ نمبر 1 ہے ابدال، نمبر 2 ہے اسکان، نمبر 3 ہے حذف۔ ابدال میں تو یہ ہوگا کہ ایک حرف کو دوسرے حرف سے بدل دیا جائے گا، اسکان میں یہ ہوگا کہ وہاں پر ما قبل کو حرکت دے کر حرف علت کی اور اس کو ساکن کر دیا جائے گا، اور حذف میں یہ ہوگا کہ اس حرف علت کو گرا ہی دیا جائے گا۔ دیکھیں بتا بھی رہے ہیں خود، ابدال ایک حرف کو دوسرے حرف سے بدل دینا، جیسے قوالا سے قالا، تو اصل میں قوالا تھا لیکن واو کو الف سے بدل دیا، تو یہ ہے ابدال یعنی بدلنا۔ نمبر 2 ہے اسکان، کسی حرف کی حرکت کو گرا دینا یا ما قبل حرف کی طرف منتقل کر کے ساکن کر دینا، تو یہاں پر 2 کنڈیشن ہوں گی ساکن کرنے کی، اسکان کرنے کی، یا تو حرف کی حرکت کو گرا دیں گے تو تب بھی ساکن ہو جائے گا، یا ما قبل حرف کی طرف اس کو حرف علت کی حرکت کو منتقل کر دیں گے
تب بھی ساکن ہو جائے گا۔ جیسے یدعو سے یدعو ہو گیا، تو یہاں پر دیکھیے یدعو سے یدعو جو ہم نے کیا ہے، یہاں پر ماقبل کی طرف حرکت کو منتقل نہیں کیا واو کی، بلکہ اس کو ڈائریکٹ گرا ہی ساکن ہی کر دیا، گرا ہی دیا حرکت کو، تو یہ ہو گیا یدعو۔ ابھی یدعو جو ہوا ہے واو کیا ہو گیا یہاں پر ساکن ہو گیا، اسی کو اسکان بولتے ہیں۔ ایسے یقبلو سے یقولو، یہاں پر کیا کیا ہے، واو کی جو حرکت ہے، حرف علت واو جو ہے اس پہ جو پیش تھا، اس پہ جو ضمہ تھا، اس ضمہ کو ہم نے ماقبل حرف صحیح ساکن جو قاف ہے اس کو دے دیا اور واو کو ساکن کر دیا، تو یہ ہو گیا یقبلو سے یقولو۔ تو یہ جو ہے اعلال کا دوسرا طریقہ ہے اسکان۔ اب اعلال کا تیسرا طریقہ بیان کر رہے ہیں، حذف۔ کلمہ سے کسی حرف کو گرا دینا، یہ کیا ہے، یہ تیسرا طریقہ ہے کس کا، اعلال کا، یعنی حرف علت کو ہی گرا دینا۔ جیسے یوعدو ہے، یوعدو سے یعیدو کر دیا، تو یہاں پر کیا کیا، واو کو گرا دیا، یعیدو بچا۔ ابقی سے قی کر دیا، یہاں پر بھی واو کو گرا دیا۔ اب یہ دیکھیے ابقی سے جو قی بچا ہے، اس میں بہت لمبی چوڑی تعلیل ہوئی ہے، ہمیں صرف جو محل استشہاد ہمارا یہاں پر ہے وہ صرف واو ہے کہ واو گر گیا۔ اچھا یہ واو جب گر گیا تو جو حمزہ آیا تھا پہلے، وہ حمزہ اسی کو سہارا دینے کے لیے آیا تھا، کیونکہ ساکن ہے واو، اور ساکن کسی بھی حرف کو کلام عرب میں پڑھا نہیں جاتا ہے، تو اس لیے وہاں پر حمزہ پہ زیر آیا تھا، حمزہ وصلی آیا تھا۔ لیکن جب واو گر گیا جو ساکن تھا، تو اب اس کی ضرورت نہ بچی، تو اب یہ کیا بچا، قی بچا، یعنی حمزہ بھی گر گیا، واو بھی گر گیا۔ پھر یہ یا کیوں گریا آخر سے، تو آپ نے پڑھا ہے فعل امر بناتے ہیں تو آخر سے اگر حرف علت ہوتی تو اس کو گرا دیتے ہیں، تو اس لیے قی بچا۔ یہ پوری تفصیل ہم نے آپ کو بتا دی۔ اب چوتھا طریقہ بتا رہے ہیں تصریف لفظی کا، یعنی اگر ثقل پیدا ہو جائے تو جو چوتھا طریقہ ہے کس طریقے سے ثقل کو دور کیا جائے گا، تو قلب مکانی کے ذریعے کیا جاتا ہے۔ اب قلب مکانی کیا ہے، فرماتے ہیں حرف سے حرف کو مقدم یا مؤخر کرنا، یعنی ایک حرف کو دوسرے حرف کی جگہ لے جانا۔ جیسے یئیسو سے ایسا۔ اب یہاں پر دیکھیے، یہاں پر بتایا کہ قلب مکانی کے ذریعے بھی جو ہے ثقل کو دور کیا جاتا ہے۔ اب یہاں پر یئیسو پڑھنے میں تھوڑی دشواری ہو رہی تھی، تو اب ہم نے کیا کیا، جو پہلے یا تھا اس کو بعد میں کر دیا، اور جو بعد میں حمزہ تھا اس کو پہلے لے آئے، تو اب یئیسو سے ایسا ہو گیا، تو یئیسو سے بنسبت ایسا پڑھنے میں آسانی ہو رہی ہے۔ تو ایسا جو پڑھ رہے ہیں، ہم نے کیا کیا، ایک حرف کو دوسرے حرف کی جگہ پر لے گئے، اور اس طریقے سے ہم نے ثقل کو دور کر دیا، اور جو ایک حرف کو دوسرے حرف کی جگہ لے جانا ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں قلب مکانی۔ اب تصریف لفظی کا جو پانچواں طریقہ ہے وہ ہے زیادت۔ زیادت کسے کہتے ہیں، فرماتے ہیں کلمہ میں حروف زائدہ میں سے کوئی حرف بڑھا دینا، یعنی اگر ثقل پیدا ہو رہا ہے تو اس ثقل کو دور کرنے کے لیے آپ کیا کریں، کلمہ میں حروف زائدہ میں سے کوئی حرف بڑھا دیں، تو اس طریقے سے بھی ثقل دور ہو جاتا ہے۔ آپ نے پڑھا ہے حروف زائدہ کون کون سے ہیں، تو آپ نے پڑھا ہے سألتمونیہا یا الیوم تنساہو۔ یہ جو مجموعہ ہے، جتنے بھی اس میں حروف آئے ہیں وہ سب کے سب حروف زائدہ کہلاتے ہیں۔ ان میں سے کوئی بھی حرف زائد کر دیں گے کسی کلمہ میں جس میں ثقل پیدا ہو رہا ہے، تو اس میں جو حرف کو زائد کرنا ہوا اسے بولتے ہیں زیادت، اور اس طریقے سے ہم جو ہے ثقل کو دور کر سکتے ہیں۔ جیسے کتابن ہے، یہ اصل میں کتابن تھا یا کتابہ تھا، تو ہم نے الف کو زائد کر دیا، کتابن ہو گیا۔ عنصر، اس میں حمزہ وصلی زائد ہے، کیونکہ ہم نون صاد را کو تو پڑھ نہیں سکتے تھے، کیوں نون جو ہے ساکن ہے اور ساکن سے ابتدا ہوتی نہیں ہے، تو اس ثقل کو دور کرنے کے لیے ہم نے کیا کیا، حمزہ وصلی کو لے آئے، تو یہ عنصر ہو گیا۔ اب عنصر جو لے کر آئے ہیں، آپ دیکھیں سألتمونیہا میں سے حمزہ ہے یہ، تو اب یہ جو ہم نے زیادہ کیا حرف سألتمونیہا میں سے حمزہ کو، اس کو بولیں گے زیادت، اور اس کے ذریعے ثقل دور ہو گیا۔ فرماتے ہیں فائدہ، جو تغیر و تبدل معتل میں ہو اسے اعلال یا تعلیل کہتے ہیں، یعنی اگر تغیر و تبدل جو ہے معتل میں ہو رہا ہے، معتل والے حرف کو معتل کسے بولتے ہیں، جس میں حرف علت آتا ہے، کوئی بھی حرف علت آئے تو جس کلمہ میں حرف علت ہو اسے معتل کلمہ کہتے ہیں۔ تو جو تغیر و تبدل معتل میں ہو اسے اعلال یا تعلیل کہتے ہیں۔ جو محموز میں ہو، یعنی جس میں حمزہ آ رہا ہے، جس کلمہ میں حمزہ آ رہا ہے، اگر اس میں تغیر و تبدل ہوا ہے تو اسے تخفیف کہتے ہیں۔ اور جو مضاعف میں ہو، یعنی دو کلمے ایک جنس کے آگے انہیں مضاعف کہتے ہیں، اسے ادغام کہتے ہیں۔
تو پھر سے سنیے، جو تغیر تبدل معتل میں ہو اسے اعلال یا تعلیل کہتے ہیں، جو محموز میں یعنی جس میں حمزہ آ رہا ہے اس میں ہو تو تخفیف کہتے ہیں، اور جو مضاعف میں ہو یعنی دو حرف ایک جنس کے آ رہے ہیں اس میں ہو تو اسے ادغام کہتے ہیں۔ سوال نمبر 1، تخفیف کی کتنی اور کون کون سی صورتیں ہیں؟ تعریفات مامثلہ بیان کریں۔ تو اپنے پڑھی ہیں تخفیف کی 3 صورتیں ہیں۔ نمبر 1 کیا ہے؟ ابدال ہے، اور نمبر 2 کیا ہے؟ حذف ہے، اور نمبر 3 کیا ہے؟ بین بین قریب یا بین بین بعید ہے، تسہیل ہے۔ جو آپ نے پڑھے ہوں گے ادھر آپ دیکھیے ایک بار۔ نمبر 1 ابدال ہے، نمبر 2 حذف ہے، اور نمبر 3 بین بین قریب یا بین بین بعید، یہ جو تسہیل نام جو دیا تھا بین بین کا وہ ہے۔ تو ابدال کی مثال آمنا سے آمنا، حذف کی مثال جیسے یسالو سے یسالو، اور تسہیل کی مثال جیسے سائمہ یا سائمہ، اس طریقے سے پڑھیں گے۔ آگے بتا رہے ہیں سوال نمبر 2، تعلیل کی کتنی اور کون کون سی صورتیں؟ تعریفات مامثلہ بیان کریں۔ تو آپ نے پڑھا تھا تعلیل کی 3 صورتیں ہیں۔ نمبر 1 کیا ہے؟ ابدال ہے، اور نمبر 2 کیا ہے؟ اسکان ہے، نمبر 3 کیا ہے؟ حذف ہے۔ تو ابدال کی مثال جیسے مثال طور پر قوالا سے قالا پڑھی تھی آپ نے، اور اسکان کی مثال جیسے کہ مثال طور پر یدعو سے یدعو سے یدعو پڑھی آپ نے، اور حذف کی مثال جیسے یعیدو سے یعیدو پڑھی۔ تو یہ الحمدللہ آج ہمارا سبق نمبر 3 ہمارے آڈیو کے اعتبار سے مکمل ہوا۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ سبق سمجھ میں آیا ہوگا۔ اگر سبق سمجھ میں آیا ہو تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اور کمنٹ باکس میں ضرور اپنی رائے لکھیں کہ آپ کو یہ سلسلہ کیسا لگ رہا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔